السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان نلوی حاضر ہوں پاکستان کی سیاہ تاریخ کے ساتھ۔ بھٹو کے دور سے لے کے آج تک، اب تک میں نے آپ لوگوں کو بھٹو کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ بتایا کہ جس سے میں خود واقف تھا۔ کوئی سنی سنائی بات نہیں سنائی۔ میں نے آپ کو ہر بات کھل کے بتائی، واضح طور پر بتائی کہ بھٹو کتنا وینڈکٹو تھا، کتنا ذہنی عیاش تھا، کتنا کرمنل مائنڈڈ تھا، اور وہ پاکستان سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں جو بھٹو کو محب وطن کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نسل میری بات سن رہی ہے وہ بھی نہیں مانے گی اس بات کو۔ کچھ باتیں میرے نام سے منسوب کی گئیں کہ میں نے بھٹو کے بارے میں بات کہی جو کہ غلط ہے۔ جیسے ایوب کے زمانے میں جب محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ الیکشن ہوا تھا، کتے کے گلے میں جو پٹا ڈالا گیا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے نام کا، وہ خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے ڈالا تھا، بھٹو نے نہیں ڈالا تھا۔ یہ میں نے کہیں بھی نہیں کہا۔ بھٹو نے ان کے نام کے ساتھ ان کے ساتھ گستاخی کی۔ مادر وطن تھیں، وہ ہم سب کی ماں تھیں، بھٹو نے ان کی شان میں گستاخی کی، یہ سب کو معلوم ہے۔ بات یہاں کسی ایک انڈیویجول کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے پوری قوم کی۔ قوم میں وہ لوگ بھی جو اس دنیا سے گزر گئے، جو موجود ہیں، جنہوں نے پڑھنا لکھنا ہے، جوان ہونا ہے اور آگے ایک نئی نسل چلانی ہے، یہ سب اس کی انہی لغویات کے شکار ہیں۔ اس وقت کے بوئے ہوئے بیج کو آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اگلے 2 دنوں میں بھٹو کی کہانی کو ختم کر کے آگے بڑھوں اور حالات حاضرہ پہ بھی بات کروں۔ بھٹو نے کسی دور میں کسی وقت بھی یہ نہیں دکھایا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اس نے سیاست چلائی، جس طریقے سے اس نے ملک کے کام کو چلایا، اسی طریقے سے آج پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ بے نظیر نے اپنے دونوں دوروں میں یہ کیا، زرداری نے بھی کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس وقت کے سیاستدانوں کے پاس جائیدادیں نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آج کے سیاستدانوں کے پاس سوائے دولت کے اور کچھ بھی نہیں، عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں اپنے بچوں کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دولت تو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ کنجروں کے پاس ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے عزت کے لیے، پروقار زندگی کے لیے عزت بہت ضروری ہے۔ حوصلہ، یقین، امید، یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں جب آپ کسی چیز پہ فوکس ہوتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیم پہ فوکس ہوئیے، حالات حاضرہ کے بارے میں نالج رکھیے، اچھے لوگوں کو دیکھیے، پڑھیے، سنیے اور اس پہ فیصلہ کیجیے۔ پاکستان ہے تو آپ اور میں اور ہم سب ہیں۔ پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادارے بھی نہیں ہیں۔ 20 سال، 25 سال، 40 سال گزر جاتے ہیں، کیسز ختم نہیں ہوتے۔ میرے دادا کے بڑے بھائی کا کیس تھا 1948 کا، وہ مر گئے، ان کے بیٹے مر گئے، ان کے پوتے مر گئے، وہ کیس پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، مجھے واللہ علم بالصواب۔ میرا ایک کیس چل رہا ہے، 42 سال ہو گئے، نہیں لگا، بلکہ 43 سال ہو گئے، مگر میری ذاتی لڑائی ہے۔ میری لڑائی جو ہے وہ قوم کی لڑائی ہے۔ ایسے سیاستدانوں سے دور رہیے جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں، وہ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ بھٹو کا ایک اور واقعہ ہے، فشری کا میں آپ کو سنا چکا ہوں، فشری کا کیا حال کیا، انڈسٹریز کا کیا حال کیا، بینکوں کا کیا حال کیا، تعلیمی اداروں کا کیا حال کیا، یہ سب آپ نے دیکھا۔
ان زمینداروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جو تھوڑے کمزور تھے. بڑے جو 4-5 طاقتور زمیندار تھے ان کی زمینوں طرف نہیں دیکھا. بھٹو کبھی اس آدمی سے نہیں الجھتا تھا جو طاقت میں زیادہ تھا. آج اب سندھ میں چلے جائیے آپ کو ہر طرف بھٹو کے جو آواری ہیں وہ نظر آئیں گے. مگر ایک بات غور کیجئے, سوچئے اور ضرور سوچئے گا کہ جس چیز کے نام کے ساتھ بھٹو لگا وہ نیست و نابود ہوئی, تباہ و برباد ہوئی. اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, کاغذوں میں ہے. کوئی یونیورسٹی مجھے دکھا دیجئے, کوئی اسپتال دکھا دیجئے, کوئی آرگنائزیشن دکھا دیجئے, یہاں تک کہ بے نظیر انکم سپورٹ, اس میں بھی ان کے اپنے 8 لاکھ لوگ مال مبتلے بے رحم زکوٰۃ و خیرات کا پیسہ کھاتے رہے. حلال میں اور حرام میں ایک ہی فرق ہے, باریک سا فرق ہے. حلال آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, حرام آپ کو کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے, غلط کام کرنے پہ. میں کہتا ہوں, برملا کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو تبدیل ہونا پڑے گا. اب وہ دور گیا جب عدلیہ اپنے مطلب کے حساب سے چلتی تھی سیاستدانوں کے ساتھ, اب نہیں ہوگا. اب وہ ہوگا جو قوم چاہے گی, اور قوم سے میری مراد ہے آپ جوان بچے, پرجوش بچے, جو سچ کو سچ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو جھوٹ کو جھوٹ اور غلط کو غلط کہتے ہیں. سکر میں ایک دعوت تھی, شراب, شباب, سرور, سب کچھ تھا. حیدرآباد سے اور بہت ساری رقاصائیں تھیں, لیکن حیدرآباد سے ایک رقاصہ کو بلایا گیا تھا. اس نے ایک رقص کیا, دوسرا کیا. خوبصورت تھی, جوان تھی, تبھی تو رقص کر رہی تھی. اس کے بعد دوسرے لوگوں نے رقص کیا, لیکن وہ نہیں آئی اسٹیج پہ. پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے, اس کو بلاؤ, ونس مور ہوتا ہے, ایک اور ڈانس اس کے ہوگا, لیکن وہ نہیں آئی. وہ کہاں گئی, کدھر گئی؟ حیدرآباد کے بازار میں, بازار حسن میں ایک طوفان مچ گیا. لوگوں نے اس پہ شک کیا, اس پہ شک کیا. ایک نام تھا اس زمانے میں بڑا مشہور, جاموٹ. وہ بھٹو صاحب کے قریب تھا. کئی مہینے بعد, جیسے آج سندھ میں لڑکیاں مری ہوئی ملتی ہیں, چہرے بگڑے ہوئے ملتے ہیں, وہ لڑکی بھی, وہ رقاصہ بھی مری ہوئی ملی کئی مہینے بعد. وہ پیٹ پالنے کے لیے رقص کرتی تھی. مگر ایک ایسی محفل سے غائب ہونا, پھر کئی مہینے بعد اس کا مرے ہوئے ملنا, وہی تاریخ آج بھی. پچھلے 10 دنوں میں 2 لڑکیاں مری ہوئی ملی سندھ میں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا, آج بھی کوئی نہیں پوچھتا. یہ جو لڑکیاں مری ہوئی ملی ہیں, یہ کس کا حلقہ ہے؟ مراد علی شاہ کا. بھٹو صاحب کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جو آدمی بڑے سے بڑا جرم کر سکتا ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے ان کے خادموں میں.
ایسے ایسے مناظر، ایسی ایسی دردناک چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یا تو پاگل ہے یا ہم کو پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی 70 سالہ زندگی کا تجربہ، میں کہتا ہوں میری 70 کلومیٹر کی طویل سفر میں یا مختصر سفر میں نے یہ دیکھا، کیونکہ سفر ہے نا، زندگی ایک سفر ہے۔ اس وقت بھی بھٹو صاحب کے ہاں دور میں بھی لوگ ہوتے تھے جو بھٹو کو اطلاع دیتے تھے، بھٹو تک پیغام پہنچاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور آج بھی یہی ہے۔ آج عزیر بلوچ کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی جے آئی ٹی، لوگ پریشان ہیں کہ جے آئی ٹی کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جو اصل جے آئی ٹی وہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ اس زمانے میں تو کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتی تھی، لیکن آج چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں نا۔ جو اللہ کا نظام ہے نا، اس کو انسان کسی طریقے سے بھی اس کو نہیں بدل سکتا۔ یہ جو کہا گیا، کہتے تھے نا کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، آج بھٹو کے اپنے گھر میں کوئی بھٹو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک آدھا ادھورا، ایک نامکمل انسان بلاول، دوسرا مرتضی بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر خسرا۔ تو زرداری کا نام اور بھٹو کا نام دونوں ایک ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ آپ نے اور میں نے اس پہ مٹی ڈالنی ہے۔ جو ڈل جائے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کہ میں اس طریقے سے بیٹھ کے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا، لیکن میں جس محفل میں بیٹھتا تھا، جہاں بھی بیٹھتا تھا، قطع نظر اس کے کہ بھٹو کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، بھٹو کے عاشق بیٹھے ہوئے، میں وہاں پہ بولتا تھا۔ مجھے میرے دوست کہتے تھے، سندھی دوست، کیا کر رہا ہے سائیں، ایسی دشمنی پال رہا ہے۔ وہ سعودی میں کہتا تھا، اور میرے بچوں یا آپ بھی یاد رکھنا، دنیا کی دشمنی پال لینا، اللہ کی دشمنی نہیں پالنا۔ دنیا سے لڑ سکتے ہو، اللہ سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ شہادت کی، شہید کی ڈیفائن کریں، اس کو ڈیفینیشن دیں کہ شہید ہے کیا۔ پھانسی پہ لٹکنے والا شہید ہے، گولیوں سے بھننے والا شہید ہے، یا منشیات کی اوور ڈوز لے کے فرانس کے فلیٹ میں مر جانا، اور 4 دن بعد جب محلے والوں کو بدبو آئے، دروازہ توڑ کے نکالو تو شاہنواز بھٹو شہید نکل رہا ہے اندر سے۔ کیا مذاق ہے یہ! اللہ کے ساتھ، اللہ کے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ میری نظر میں کفر ہے۔ کوئی بھی انسان جو اچھا کام کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے لڑتا ہے، وہ کتے کی موت نہیں مارا جاتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں مر گیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پھانسی پہ لٹکنا، گولیوں سے بھون دینا، بم کے اندر اڑا دینا، منشیات پی کے مر جانا، یہ پروقار موت نہیں ہے۔ اس کو میں کسی صورت بھی شہادت نہیں کہتا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی نہیں کہو گے۔ بہت سارے اختلافات ہیں میرے جنرل ضیاء الحق سے، کچھ ذاتی بھی ہیں۔ اس کے دور میں مجھے بہت شدید نقصان بھی پہنچایا گیا، یہ غلط فہمی کے تحت کہ شاید میرا پیپلز پارٹی سے کوئی دوستی تھی، تعلقات تھے، آج بھی ہیں، لیکن رگڑے میں آیا۔ وہ سارے اختلافات ہونے کے باوجود میں جنرل ضیاء الحق کو برا انسان نہیں کہتا، کہ اس نے اس قوم پہ اتنا بڑا احسان کیا
جو اگر وہ نہیں کرتا تو شاید کوئی بھی نہیں کرتا. اس نے بھٹو کو گرفتار کیا, تختہ دار پر لٹکایا اور قوم کی جان چھڑائی. اس کے باوجود 43 سالوں کے باوجود آج بھی بھٹو زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے, چاہے ڈر سے رکھا ہوا ہے. کس بات کا ڈر ہے میرے بچوں آپ کو؟ مارنے والوں کو موت نہیں آئے گی, اس کو بھی آئے گی. اسی زندگی میں ڈرو کسی سے نہیں. لڑنا ہے تو لڑو, بھاگنے والے مت بنو. جو غیر ضروری بات ہوتی ہے جو سنو اس کو آگے مت پہنچاؤ. تصدیق بھی کر لو تو بھی نہیں پہنچاؤ. میں کوشش کروں گا کہ اگلے 2 دن میں یا 1 دن میں بھٹو کا چیپٹر کلوز کروں. مختصر سی 2-3 ویڈیو بناؤں جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہ کیا ہوا. اس دور میں بھٹو کبھی بھی زندہ نہیں ہوا. مجال ندھی کو کہہ دے کہ بھٹو زندہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہولناک قسم کے واقعات ہوں گے بے نظیر دور کے, وہ میں آپ کو سناؤں گا. میرے بچوں اپنا خیال رکھنا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا, اور حوصلہ مت چھوڑنا. آپ حوصلہ چھوڑو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ احتساب عدالتیں اب 120 بنا دی جائیں اور فیصلے 3 مہینے میں ختم کیے جائیں. یہ ابتدا ہے, مایوس مت ہو. آج نہیں, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد سب کے گلے میں پھندا ڈلنا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, مجھے بھی یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں, اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.